میرے پیارے پیارے دیشواसियों کو سب سے پہلے میرا پرنام، نمسکار، السلام علیکم۔ اس دیش میں 137 کروڑ مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ اتنا پیارا جمہوری دیش ہے جس دیش کی تعریف پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس دیش کی تعریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ آج اس دیش کا رواج ایسا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر بڑے پیار محبت کے ساتھ اس دیش میں رہا کرتے تھے۔ مسلسل ہم چند دنوں میں دیکھتے ہیں کہ 5-6 سال، 7-8 سال، زیادہ سے زیادہ ان سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرست لوگ بہت سارے آپس میں ہندو سے مسلمان، مسلمان سے سکھ، سکھ سے عیسائی، ایسا لڑانے والے بھی چند لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ ایسے شر پسند لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ یہ ملک پیار محبت کا ملک ہے۔ اس ملک کو ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس ملک سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ ملک کے ہمارے باپ دادا اجداد جتنے بھی مسلم قبیلے کے لوگ ہیں ان تمام کو ہمارے اس ملک سے محبت ہے۔ ہماری خون، ہمارے رگوں میں ہندوستان کی محبت ہے۔ ہم اگر زندہ رہیں گے تو ہندوستان میں رہیں گے، ہماری موت بھی آئے گی تو ہندوستان میں رہے گی۔ اگر کوئی بھی باطل طاقتیں، چائنا ہو، نیپال ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو، افغانستان ہو، رشیا ہو، کوئی بھی ملک ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ملک ہمارے اس ملک کے خلاف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو ہم اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو دینے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بھی آزادی کے وقت، اس ملک کی آزادی کے وقت انگریزوں سے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جانوں کو دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگ نے اپنی جانوں کی سلامی پیش کی، تب جا کے یہ ملک ہمارا ملک، جمہوری ملک، آزاد ملک ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں دوستو، میں آج آپ کے سامنے اپنی باتوں کو شیئر نہیں کروں گا۔ میں اپنے بھائی بہنوں کے سامنے اپنی باتوں کو شیئر نہیں کروں گا تو کس کے سامنے پیش کروں گا؟ آپ نے دیکھا کہ نیوز 18 15 تاریخ کا، جون 15 کا وہ ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آر پار کا ایک پروگرام تھا۔ آر پار کے پروگرام میں امیش دیوگن اس ملک کی سلامتی، اس ملک کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ملک کے جتنے بھی ہمارے رشی آئے، گرو آئے، اس میں خصوصی طور پر ہم سب کا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر خواجہ خواجگاں ہند الولی عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلسل 850 سال 900 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی محبت پیش کرنے کے لیے اس ہندوستان میں آئے، جن کو پوری ہندوستان نے تسلیم کیا اور ان کی محبت، ان کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش ہوئی، لوگ ان کی طرف مطمئن ہوتے رہے۔ آج ہندوستان کے کونے کونے سے یا دنیا کے کونے کونے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام ہر کسی کو معلوم ہے۔ دنیا کا ہر وہ کوئی مسلم بھی ہو، سکھ بھی ہو، انگریز بھی ہو، ہر کوئی سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ آج ایک رپورٹر نے، چیف ایڈیٹر نے، امیش دیوگن نے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا دوستوں، میں اپنے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا شخص جس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، شاید وہ حرامی، میں اپنی زبان سے بھی اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ سرکار غریب نواز کی ذات کہاں پر ہے، جہاں سے روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، جہاں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پلتے ہیں۔ غریب غربا ہندوستان کے سینٹ بزرگ صوفی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہزاروں کے لوگوں کا جینا چلتا ہے۔ غریب نواز کو اس نے لٹیرے کہا۔ غریب نواز کو میں سب سے پہلے کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، اگر غریب نواز لٹیرے ہوتے تو ہندوستان کی ملکیت کو لوٹ کر کہیں دوسری جگہ چلے جاتے۔ کمینے امیش دیوگن، تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی لٹیرا
جو دوسرے لوٹرے ہیں، ملیہ ہے جس نے کئی کروڑ ہماری بینکوں کو لوٹ کر وہ لندن چلا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوٹرے جنہوں نے ہندوستان کی اس ملکیت کو کروڑوں کی تعداد میں لوٹ کر ہندوستان سے باہر چلے گئے، لیکن سلطان الہند خواجہ خواجہ غریب نواز ایسے لوٹرے ہیں کہ آپ نے اپنا مال دوسروں کو دیا ہے۔ اس چیز کو آپ کو جاننا چاہیے کہ غریب نواز نے اپنا مقام ہندوستان کی سرزمین پر، جب آپ حیات میں تھے تو لوگوں کی بھلائی کرتے تھے، لوگوں کو آپ جو بھی اپنے پاس رہتا لوگوں کی طرف دے دیتے تھے۔ جب آپ حیات کے بعد انتقال ہوئے، آپ پردہ ہوئے، اب مزار مبارک میں بھی ہیں، مزار مبارک سے بھی لوگوں کو آپ اپنا فیضان جاری کر رہے ہیں۔ اس بات کو امیش دیوگن تجھے سمجھنا چاہیے۔ تجھ جیسے حرامی بہت سارے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن خواجہ کا بال بھی بنگا نہیں کر سکتے۔ خواجہ کی ذات وہ ایسی ذات ہے، تو کہتا ہے ٹیررسٹ ہیں۔ خواجہ نے کبھی بھی کسی ٹیررسٹ کو ڈیولپمنٹ نہیں کیا، خواجہ نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ خواجہ نے آج بھی خواجہ غریب نواز اگر سب سے بڑا ٹیررسٹ تو ہے امیش دیوگن، تو ٹیررسٹ ہے جو ہم مسلمان ہندو بھائی جتنے بھی آپس میں ہم بھائی ہیں، ان دونوں کے بیچ میں دراریں پیدا کرنے والا تو ہے۔ اور تیری جیسی کئی ساری میڈیا ہیں جو ہم آپس میں ہم پیار محبت جو ہندو مسلم کے درمیان ہے اس کو تو دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں تجھ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ غریب نواز اگر ٹیررسٹ ہوتے، پیار محبت کا پیغام آج بھی 900 سال کے بعد جا کر دیکھ، اگر تیری آنکھ نہیں ہے دیکھنے کے لیے جا کر دیکھ، میں تجھے فلائٹ کا پیسہ دیتا ہوں، جا کے دیکھ، وہاں پر ہر ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی ہیں سب غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، سب ایک ہی صف میں رہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بند نواز۔ غریب نواز کا در وہ ہے جہاں ہر بھکاری، امیر، کروڑ پتی جتنے بھی ہیں بھکاری بن کر آتے ہیں اور اپنی جو بھی مرادیں ہیں وہ حاصل کر کے جاتے ہیں۔ تجھے معلوم یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، پرائم منسٹر کی آفس سے ہر سال سرکار خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر مبارک جاتی ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے، امریکہ سے بھی چادر مبارک آتی ہے، پاکستان سے بھی چادر مبارک آتی ہے، دنیا کے کونے سے چادر مبارک آتی ہیں۔ ہر کوئی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، محبت سے چادر پیش فرماتا ہے اور اپنی مرادوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو جیسے کمینوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تو ایسا بول کے کسی سے غریب نواز کی محبت کو دور نہیں کر سکتا۔ اگر میں بھی تجھے چاہتا تھا تو بہت ساری گالیاں تجھے، تیرے باپ، تیری ماں جس نے تجھے پیدا کیا اس کے بارے میں میں گالیاں دیتا تھا۔ چھوڑ دے ایسی چیزیں، ان چیزوں سے ہمارا ہندوستان ٹوٹتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کو بنانے کی بات کریں۔ کہ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کے ہونے سے ہندوستان نہیں ہوگا، صرف ہندوؤں کے ہونے سے ہندوستان نہیں ہوگا۔ اس ہندوستان میں مسلمان ہندو دونوں ملیں گے تو ہم کا ورڈ آئے گا۔ اگر ہم بول کے رہیں گے تو ہندوستان کی طاقت ہے۔ ہم مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی ہیں۔ تمام کو میں غریب نواز کا پیغام دیتا ہوں کہ غریب نواز کا پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرو، نفرت کسی سے نہیں۔ تجھے سمجھنا چاہیے کہ غریب نواز نے 900 سال پہلے ہی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ آپس میں محبت پیدا کرو، یعنی کہ محبت پیدا کرو، آپس میں دشمنی کسی سے نہیں۔ یہ پیغام غریب نواز کا ہے۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اپنی بارگاہ میں معافی مانگ لے، ورنہ تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور جو مر کر جانے کے بعد جب پرماتما کے پاس جب جائے گا وہاں پر بھی تجھے سکون و چین نہیں ملے گا۔